السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں غیر مقلدین کے دھوکے پارٹ 3۔ سامعین کرام، غیر مقلدین کا مقصد ہمیں خیر القرون کی علمی خدمات سے کاٹنا ہے اور اس کی برکات سے اور اس زمانے میں پیدا ہونے والی عظیم شخصیات کے استفادے سے محروم کرنا ہے۔ اس دور کے مسلمانوں کے علمی کارناموں سے ہمیں محروم کرنا ہے، اور اس دور کی خصوصیت جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس دور میں علم اور عمل سے متعلق ساری تحقیق تقریباً مکمل ہو چکی تھی، اور جس کی برکت سے ادلہ شرعیہ مقرر ہوئی اور فقہ حنفی ایک مکمل قانون اور دستوری شکل اختیار کر گیا، اور ہر محکمہ اور میدان میں فقہ حنفی کی تحقیقات نے نمایاں خدمات انجام دی۔ لیکن آج کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فقہ حنفی مقلدین کا بنایا ہوا ایک الگ دین ہے، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تاثر اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ کے دل میں فقہ کی اہمیت ختم ہو جائے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آج جو لوگ قرآن و حدیث کی بات کر کے آپ کو خیر القرون کی برکات سے محروم کرنا چاہتے ہیں، خود ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی زبانوں پر تو قرآن و حدیث ہے، لیکن ان کے سارے دلائل اور استدلالات قیاسی اور عقلی ہیں۔ اس پر بعد میں بات کی جائے گی پھر کسی ویڈیو میں۔ تو بہرحال خیر القرون سے امت کو محروم کرنے کے لیے جو ہتھ کنڈے اور حربے استعمال کیے گئے، ان میں سے جو اہم ہتھ کنڈا ان لوگوں نے استعمال کیا ہے وہ ہے تقلید کا انکار، اور دوسرے ہے ائمہ کرام سے بدگمانی پھیلانے کی کوشش۔ یہ دو وہ حربے ہیں جو لوگوں کو خیر القرون کی برکات سے، خیر القرون کی تحقیقات سے اور ہمارے اسلاف کے کارناموں سے محروم کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اور جہاں تک تقلید کے انکار کی بات ہے اور ائمہ کرام پر بدگمانی کی بات ہے، تو دوستو یہ بات یاد رکھیں، یہ سب ان کی قیاسی باتیں ہیں، یہ سب ان کی اپنی عقلوں کے فطور ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج تک انہوں نے تقلید کو قرآن و حدیث سے غلط ثابت پیش نہیں کر سکے، اور جتنا بھی پروپیگنڈا انہوں نے مقلدین کے خلاف اور ہمارے اسلاف کے خلاف کیا ہے، وہ سارے کا سارا قیاس پر مبنی ہے۔ انشاءاللہ اس پر اگلی ویڈیو میں بات ہوگی کہ کس طرح انہوں نے قیاس کا سہارا لے کر مقلدین کو، عام مسلمانوں کو اسلاف سے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔